الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وقال تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، قربانی ہمارے سامنے بہت جلد آنے والی ہے۔ ہر سال یہ قربانی کا دن کیوں آتا ہے؟ کس چیز کی یاد دلاتا ہے؟ قربانی کا میسج اور پیغام کیا ہے؟ اور ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اگر یہ چیز ہمارے ذہن میں نہیں ہے تو صرف جانور ذبح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ وہ اس پہ ظلم ہے۔ اور سب سے بڑی جو ٹریجڈی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ قربانی کی جو روح ہے، قربانی کا جو اسپرٹ ہے، وہ ہم حاصل کیے بغیر قربانی کرتے جا رہے ہیں، اور اس کا رزلٹ اور نتیجہ یہ ہے کہ 20 سال پہلے جس طرح ہماری زندگی تھی، آج 20 سال کے بعد بھی اس میں ذرہ برابر چینجنگ اور تبدیلی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ ہمیں آج یہ سمجھنا ہے کہ ہر چیز دو چیزوں سے مل کے بنی ہے۔ جیسے ہمارا یہ جسم ہے، ہمارا جسم دو چیزوں سے مل کے بنا ہے۔ ایک روح ہے جو دکھائی نہیں دیتی، اور ایک ہمارا جسم ہے جو دکھائی دیتا ہے۔ لیکن کیا یہ صحیح بات نہیں ہے کہ ہمارا جسم کھڑا اسی وقت تک ہے، میں یہاں پہ اسی وقت تک کھڑا ہو کر کے بول سکتا ہوں جب تک میرے جسم میں روح ہے۔ اگر ابھی روح نکل جائے تو ہمارا جسم، میرا جسم مٹی کا ڈھیر ہے، ایک لاش ہے، ایک ڈیڈ باڈی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر ہم قربانی کر رہے ہیں اور اس کی اسپرٹ سے خالی ہیں تو اللہ کی نظر میں وہ مٹی سے زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، تم جو قربانی کرتے ہو
اس قربانی کا گوشت اور اس کا خون اللہ تعالیٰ کو نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ گوشت نہیں کھاتا تمہاری قربانی کا، اور نہ اس کا خون اس کے پاس پہنچتا ہے. کیا پہنچتا؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. تم نے کس جذبے سے اس کو قربان کیا، کیا فیلنگ تھی جب اس کو قربان کر رہے تھے، اور کیا ارادے تھے، کیا جذبات تھے تمہارے، وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتے. قربانی جو ہے، اصل میں قربانی جو ہم اردو میں بولتے ہیں اور عربی میں جو اضحیٰ بولتے ہیں، اضحیہ، اس کا معنی ہوتا ہے سیکریفائس، یعنی کسی چیز کو کسی کے لیے قربان کر دینا، کسی کے نام پر کسی کے لیے اس کو قربان کر دینا. اب جب بھی قربانی کی بات آتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور نام ہمارے سامنے آتا ہے. آخر کیوں؟ ان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں اتنی محترم بنائی کہ ہزاروں سال سے، 4000 سال سے، تھوڑا اور ایکوریٹ کیلکولیٹ کریں گے تو ابراہیم علیہ السلام 1996 BC میں پیدا ہوئے. 1996 BC بیفور کرائسٹ. تو تقریباً 4018-19 سال بنتے ہیں. کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو ایسا پسند کیا کہ کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا. کیا خوبیاں تھیں، اور ان کی لائف سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہی اصل قربانی کی روح ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اگر تمہیں اللہ رب العزت کے نظر میں کامیاب ہونا ہے، اگر آخرت میں اونچا مقام بنانا ہے، اگر اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونا ہے، تو اس کے لیے تمہارا جو زندگی کا طریقہ ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ اسٹوری ایک مومن بندے کی اسٹوری ہے. یہ کہانی اللہ سے محبت کی کہانی ہے. یہ کہانی سیکریفائسز کی کہانی ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو زندگی گزاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے بارے میں جو ذکر کیا، انشاءاللہ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے، اور اگلے ویک میں، اگلے جمعہ میں قربانی کے جو ظاہری مسائل ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 130 میں فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. یہ آیت اب ہر سال سنتے ہیں، لیکن اس کے ڈیپتھ میں اور گہرائی میں جائیے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ابراہیم کے طریقے کو کون چھوڑ سکتا ہے سوائے اس کے جو بے وقوف اور جاہل ہو، جو اگنورنٹ اور فلش ہو، اس کے سوا کوئی ابراہیم کا راستہ نہیں چھوڑ سکتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ چھوڑتے ہیں تو امیڈیٹلی اسی وقت ہم اللہ کے نظر میں فلش اور بیوقوف ہو جاتے ہیں، چاہے دنیا کی نظر میں آپ بریلینٹ ہو، جینیس کیوں نہ ہو. اور یہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. اس لیے کہ ہم نے اس ابراہیم کو دنیا میں سلیکٹ کیا، اس کو پسند کر لیا، اسے چوز کر لیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور وہ آخرت میں بھی میرے نیک بندوں میں سے ہوگا.
آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام ابھی کہاں ہیں؟ ابھی جب میں ممبر سے بات کر رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کہاں ہیں؟ 7ویں آسمان پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے تھے، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام ملے، دوسرے آسمان پہ دوسرے نبی ملے، سب سے اوپر والے آسمان پہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ، یہ اسٹیٹس کس چیز سے حاصل ہوا، کیسے حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ریزن بتایا۔ اذ قال له ربه اسلم، جب بھی اس کے رب نے اس سے کہا کہ تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے، سبمٹ یور سیلف، تو انہوں نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو تمام یونیورس، پوری دنیا جہان کے مالک کے حوالے کر دیا۔ اور کیسا حوالے کیا؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں چیک کرنے کے لیے کہ میرا بندہ ہے، غلام ہے یا لوگوں کا غلام ہے، کچھ بیریئرز کھڑے کیے ہیں تاکہ ہماری ہمت، ہمارے حوصلے، ہمارے جذبے، ہماری لائلٹی، یہ ساری چیزیں چیک کر کے دنیا کو دکھا دے کہ دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے جو کسی کے سامنے جھکتا نہیں۔ 4 بیریئرز ہیں، غور سے سنیے ذرا۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے موٹے موٹے 4 بیریئرز ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 بیریئرز کو اپنے راستے سے اٹھا کر کے پھینکا اور پریکٹیکلی دکھایا کہ میری زندگی تو میرے اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ نمبر 1، اللہ کے اور جنت کے اور ہمارے بیچ میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ہمارا نفس ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، مائی لائف مائی چوائس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کہتا ہے، ہمارا دل کچھ اور چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جمعہ میں خطبے سے پہلے آؤ، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم بعد میں آئیں گے۔ اور یہ کیا ہے؟ ہمارا نفس۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس نفس کو اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے جھکا دیا، اور جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی اس کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ دوسرا بیریئر ہماری فیملی ہے۔ اکثر لوگوں کی زندگی یا تو اپنی غلامی میں گزرتی ہے یا اپنی فیملی کی غلامی میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے، اب جیسے اکثر آپ کسی سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ ایسا کیوں نہیں کر رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو کیا بولتے ہیں؟ گھر والے ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ کیا بولیں؟ فیملی سپورٹ نہیں کر رہی، کیا بولیں، کیا کہیں؟ کیسے ہم کر سکتے ہیں گھر والوں کو چھوڑ کر کے؟ گویا کہ فیملی ہمارے لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے دوسرا سب سے بڑا بیریئر ہے۔ لیکن دیکھیے اس بندے کی ہمت اور کرج اور حوصلہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی قوم کو، اپنی فیملی کو میری بات بتاؤ۔ کیسی بات کر رہے ہیں وہ اپنے والد سے؟ دیکھیے، ہم لوگ بولتے ہیں ہمارے بڑے ہیں ہم نہیں بول سکتے، ہمارے چچا ہیں کیسے بول سکتے ہیں، ہمارے فادر ہیں کیسے بول سکتے ہیں، ناراض ہو جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس دوسرے بیریئر کو کیسے توڑا؟ اپنے والد صاحب کے پاس گئے اور جا کے کہتے ہیں، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے باپ، پیارے باپ، میرے پاس جو علم آیا ہے، جو نالج ہے، وہ آپ کے پاس نہیں آیا، تو آپ مجھے فالو کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ کون کس سے بات کر رہا ہے؟
بیٹا اپنے باپ سے بول رہا ہے، ہم بچوں کے سامنے جھکے پڑے ہیں کہ بچوں کو یہ بول لیں گے تو ناراض ہو جائیں گے، بیوی کو یہ بولیں گے تو بھاگ جائے گی۔ وہاں کس سے بات ہو رہی ہے؟ اور ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے کیا بولتے ہیں؟ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے باپ شیطان کی عبادت مت کیجیے۔ شیطان کی عبادت کیا ہوتی ہے؟ جب اللہ کو چھوڑتے ہیں آپ تو پھر آپ شیطان کی عبادت میں ایٹومیٹیکلی چلے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ پر رحمان کا عذاب نہ آ جائے اور آپ شیطان کے دوست نہ بن جائیں۔ آگے سے کیا جواب ملتا ہے؟ باپ کیا کہتا ہے؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو، اچھا اکثر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، خاندانی پرمپرا ہے، یہ پریوار اور فیملی میں یہ چلا آ رہا ہے، اس کو تم توڑو۔ وہی جواب وہاں بھی ملتا ہے، اراغب انت عن آلہتی، میرے خداؤں کو تم چھوڑ رہے ہو۔ اور اس کے بعد دھمکی، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تم نے یہ سب باتیں بند نہیں کی، فالتو کی باتیں، تو میں تمہیں پتھر سے مار مار کے ختم کر دوں گا اور میرا گھر چھوڑ کر کے چلا جا، نکلو گھر سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ کیا فیملی کے سامنے جھک گئے؟ بہانے کیے انہوں نے کہ فیملی بات نہیں مان رہی، اب کیا کریں؟ نہیں، اکثر یہ شادی کے موقع پر زیادہ دیکھنے میں آتا ہے، کیا کریں فیملی بات نہیں مان رہی۔ انہوں نے کہا سلام علیک، ٹھیک ہے بائے بائے، جا رہا ہوں میں، گھر چھوڑ دیا۔ دوسرا بیریئر انہوں نے توڑ کے رکھ دیا، فیملی اللہ کے راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور انہوں نے ثابت کر کے دکھایا ہم لوگوں کے لیے جو فیملی کا غلام بن کر کے جیتے ہیں۔ تیسرا بیریئر کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے تیسرا بیریئر اور رکاوٹ سوسائٹی ہے۔ جب بھی آپ کوئی بات کسی کو بتائیے، وہ بولتا ہے بھائی سوسائٹی کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، یہ سب سے بڑا سوال بن کر کے سامنے آتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے دکھایا کہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ سوسائٹی کا غلام نہیں ہوتا، وہ بھیڑ کے ساتھ، کراؤڈ کے ساتھ نہیں چلتا۔ انہوں نے پوری سوسائٹی کو اکیلے، آپ سوچئے ذرا، غور کیجئے، ایک آدمی مثلاً ٹمکور میں ایک آدمی ہے اور اس کے ساتھ دو لوگ ہیں، اور وہ اکیلے کھڑے ہو کے کہے ٹمکور والے سنو، تم سارے کے سارے میرے دشمن ہو، اس لیے کہ میں جس طریقے پر ہوں میرے خدا کے طریقے پہ تم نہیں ہو۔ اس کے لیے کتنی ہمت، حوصلہ اور کرج چاہیے، اور کتنا ایمان چاہیے اللہ رب العزت۔ ایک آدمی پورے شہر کے خلاف بولتا ہے بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء، اے لوگو ہمارے اور تمہارے درمیان آج سے دشمنی شروع ہو گئی، کب تک؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ تیسرا بیریئر ہے سوسائٹی کا بیریئر، توڑ کے بتایا انہوں نے، ہمارے لیے مثال قائم کی کہ سوسائٹی رکاوٹ نہیں ہے، کس کے لیے؟ جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا اور سمجھتا ہے کہ زندگی اور موت، عزت اور ذلت سب اس ایک خدا کے ہاتھ میں ہے۔ چوتھی چیز جس سے ہم ڈرتے ہیں وہ حکومت ہے، گورنمنٹ۔ اکثر لوگ بولتے ہیں کہ آ کریں حکومت ہی ایسی آ گئی، حکومت بہت غلط ہے، دن بھر حکومت کو کوستے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ ثابت کیا کہ حکومت اور گورنمنٹ چاہے کتنی بھی ظالم ہو،
وہ بیریئر نہیں بن سکتی، اللہ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کو بلایا، وقت کے بادشاہ نے، نمرود نے، اور بات ہونے لگی۔ آپ دیکھیے ایک جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے اندر کتنی ہمت اور کتنا حوصلہ اور کریج ہوتا ہے۔ بات ہو رہی ہے کس سے؟ بادشاہ سے۔ کہتے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت، تو میرا رب نہیں ہے، میں تیرے حساب سے نہیں چلوں گا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے انا احیی و امیت، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ اور دو قیدی کو بلا کر کے ایک کو مار دیتا ہے، ایک کو چھوڑ دیتا ہے، بولا دیکھو ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا، زندگی دی کہ نہیں میں نے اور موت دی کہ نہیں؟ تو اب وہ کہتے ہیں کہ اس کا دماغ موٹا ہے لگ رہا ہے۔ اب دوسری دلیل دی، کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، اللہ جو میرا رب ہے وہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے، ایسٹ سے نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تو خدا ہے تو اسے ویسٹ سے نکال کر کے دکھا، پچھم سے نکال کے دکھا۔ کس لیول پہ بات ہو رہی ہے؟ ذرہ برابر بھی حکومت کا خوف نہیں، گورنمنٹ کا ذرہ برابر ڈر نہیں۔ کس معاملے میں؟ رائٹ پر جب ہیں، جب صحیح ہے، تب جب اللہ رب العزت کے لیے کھڑے ہیں تب۔ یہ چاروں بیریئرز انہوں نے توڑ ڈالے۔ کون کون سے؟ اللہ کی راہ میں جو رکاوٹ بننے والے، اپنا نفس، فیملی، سوسائٹی اور حکومت اور گورنمنٹ۔ اب اس کے بعد امتحان آتا ہے، آگ میں جلاؤ اسے، اس نے تو پورے لوگوں کا کے خلاف کر دیا۔ اب یہاں پہ جو پوائنٹ ہے، آپ ہر سال یہ سنتے ہیں، لیکن سبق کب لیں گے؟ اس سے کب لیسن سیکھیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہر سال یہ اسی لیے لاتا ہے کہ ہمیں اس سے سیکھنے کو ملے کہ جب آپ اللہ رب العزت کے حوالے کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، یہ پوائنٹ غور سے سننے کا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اس کے سامنے جھک جاتا ہے، تو اللہ تعالی لاس آف نیچر کو، قانون فطرت کو اس کے لیے بدل دیتا ہے۔ آگ جلاتی ہے نا، ہم آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ جلیں گے نا۔ وہاں کیوں نہیں آگ جلا رہی ہے؟ وہاں آگ کیوں نہیں جلا رہی ہے؟ اس لیے کہ ایک بندہ جب اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اس کے سامنے جھکاتا اور ذلیل کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جب میرا بندہ بن جاتا ہے تو کوئی اسے جھکا نہیں سکتا، اور کہتا ہے یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ اور لاسٹ پوائنٹ، اس پورے خطبے کا کنکلوژن کیا ہے کہ قربانی جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، اگر اس کو ذبح کرتے ہوئے یہ نیت اور یہ ارادہ نہیں ہے کہ میں نے اپنی ڈیزائرز کو ذبح کر دیا اللہ کے نام پر، ہم نے اپنے ایموشنز کو ذبح کر دیا اللہ کے نام پر، اپنی خواہشات کو ہم نے ذبح کر دیا اللہ کے نام پر، اور ہر چیز اللہ کے لیے قربان کر دی، تو پھر ہماری قربانی صرف اور صرف ایک ریچول ہے، ایک رسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو منہ پہ مار دے گا۔ اگر ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آئی قربانی کرنے کے بعد، ہمارے جذبات میں تبدیلی نہیں آئی، چینجز نہیں آئے، ہمارے ایکشنز میں چینجز نہیں آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو قبول نہیں کرے گا، یاد رکھیے۔ اور جو بندہ اپنے آپ کو آج سے یہ فیصلہ کرے کہ میری راہ میں اور اللہ رب العزت کو پانے میں کوئی بیریئر نہیں ہے، کوئی بیریئر نہیں ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پریکٹیکلی دکھایا، نہ میں ہوں، نہ میرا نفس ہے، نہ فیملی ہے، نہ سوسائٹی ہے، نہ حکومت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سوسائٹی سے، حکومت سے اور لوگوں سے اسی طرح بچائے گا جس طرح اس نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کو بچا کے دکھایا تھا۔
اور اس کے نتیجے میں معلوم کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میری زندگی اور موت صرف اللہ کے لیے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح عزت دیتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عزت دی۔ 1818 سال پہلے تقریباً انہوں نے یہ قربانی تھی، اور آج 4000 سال کے بعد ممبر سے ان کا تذکرہ کون سنوا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا نام کس عزت سے لیا جاتا ہے؟ اور اس کے علاوہ ان کے نسل سے جو عزت دی، جو رسپیکٹ دیا اور جو انعام دیا کہ قیامت تک کے لیے ان کو لوگوں کا امام اور لیڈر بنا دیا، قیامت قائم ہونے کی صبح تک ان کا تذکرہ اور ان کا تذکرہ کیا جائے گا، ان کو یاد کیا جائے گا۔ اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ اگر ہم بھی اللہ رب العزت کے حوالے کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، اور اللہ رب العزت کے لیے جینے اور مرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالی ہماری حفاظت بھی کرے گا، ہمیں بھی عزت دے گا، اور انشاءاللہ ہماری نسلوں میں بھی نیکی اور خیر اور بھلائی کے فیصلے کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اس قربانی کا جو میسج ہے، جو روح ہے، جو اسپرٹ ہے، اسے اپنے اندر پیدا کر کے آج سے اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔